نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیتفقہوا فی الدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت اقدس جد مکرم عمدۃ المحدثین حضرت مولانا عبدالعزیز محدث سہالوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹا سا رسالہ البرہان الساطع کے تناظر میں کچھ گفتگو کرنا مقصود ہے، جس سے موضوع کا تعارف بھی ہو جائے گا اور حضرت اقدس کا تعارف بھی ہو جائے گا اور اس رسالے کا تعارف بھی ہو جائے گا اور اس پہ کیے جانے والے کام کا تعارف بھی ہو جائے گا۔ حضرت اقدس مولانا عبدالعزیز محدث سہالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند، اسی طرح حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت مولانا حسین علی صاحب بچرا، یہ ان کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ حضرت شیخ الہند اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جس سال میں دارالعلوم دیوبند میں اکٹھے پڑھا رہے تھے، اس زمانے کے طلباء میں حضرت جد مکرم مولانا عبدالعزیز محدث سہالوی یہ وہاں دورہ حدیث کے طالب علم تھے، اور دورہ حدیث کے طالب علم ہونے کے ناطے سے اور اس کے علاوہ ایک سال اس سے پہلے وہاں تعلیم حاصل کرنے کے تناظر میں آپ کو جو انعام ملا وہاں، وہ کتابیں آج بھی میرے پاس ذخیرہ کتب میں موجود ہیں بطور انعام کے جو ان کو دی گئی۔ اور پھر دورہ حدیث وہاں فرمایا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت کے بالکل خلاف، چونکہ آپ کی عادت تھی کسی طالب علم کو آپ الگ سے سند نہیں دیا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں فقہ اکبر جو مصر سے چھپی تھی دادا جی نے خرید کر حضرت شیخ الہند کے سامنے پیش کی، اور اس کے ایک صفحے پر حضرت نے اپنے ہاتھ سے سند اجازت اور سند حدیث لکھ کر دی۔ اسی طرح حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا خاص تعلق تھا۔ اسی طرح حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شاگرد ہونے کے ساتھ ساتھ مرید ہونے کا بھی تعلق تھا، اور آپ کے ان خلفاء میں سے تھے جنہوں نے حضرت سے باقاعدہ سلوک طے کر کے اجازت حاصل کی تھی، اس لیے کہ حضرت مولانا حسین علی صاحب بچروی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، اور حضرت خواجہ سراج الدین کے استاد تھے، جن سے خانقاہ سراجیہ مشہور ہے، ان کے اساتذہ میں سے تھے۔ اور دوسری طرف حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری یہ حضرت گنگوہی مولانا رشید احمد گنگوہی کے شاگردوں میں سے بھی تھے، اور حضرت نانوتوی کے شاگردوں میں سے تھے۔ اور دوسری طرف حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے شاگردوں میں سے تھے۔ گویا اس لحاظ سے یوں سمجھا جائے کہ مولانا عبدالعزیز محدث سہالوی کا جو سلسلہ الذہب ہے سند کے لحاظ سے، وہ تینوں واسطوں سے حضرت گنگوہی، شاہ عبدالغنی محدث دہلوی، شاہ احمد سعید، اور اوپر شاہ اسحاق، شاہ عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ پر جاتا ہے، اور یہ آپ کا معروف ترین سلسلہ یہ سلسلہ الذہب ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے اسناد کی کئی اسناد اور بھی ہیں جو اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ حضرت مولانا عبدالعزیز محدث سہالوی دارالعلوم دیوبند سے 1910 میں فراغت کے بعد مختلف علوم و فنون کا آپ نے مطالعہ کیا، اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے علم کلام سے آپ کو بڑی خاص درک پیدا ہوئی اور بڑا خاص ذوق پیدا ہوا، جس کی وجہ سے آپ نے مرزائیت کے بارے میں، غلام احمد قادیانی کے بارے میں، اسی طرح احمد رضا کے بارے میں، اور اسی طرح مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں بڑی واضح آپ کے موقف اور بڑے واضح فرامین تھے۔
بلکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ تو آپ کی ٹکر برابر کی تھی۔ عمر کے لحاظ سے اگرچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کو 10-12 سال بڑے تھے آپ سے، لیکن ٹکر آپ کی برابر کی تھی، اور یہ زیادہ واضح اس وقت ہوئی جب حضرت جد مکرم 1914 میں گجرانوالہ میں ہجرت کر گئے، اور گجرانوالہ میں ہی جہاں دادا مکرم جس مسجد میں درس دیا کرتے تھے، جو پہلے کمہاروں والی مسجد مشہور تھی اور بعد میں جامع مسجد عائشہ صدیقہ مشہور ہو گئی، اس کے بالکل متصل چند دکانوں یا چند گھروں کے فاصلے پر مولانا ثناء اللہ کی مولانا اسماعیل کی ایک مسجد تھی، اور مولانا اسماعیل اس زمانے میں بڑی جوانی کی عمر میں تھے، اگرچہ عمر کے لحاظ سے حضرت جد مکرم کے تقریباً ہم عمر تھے، تو 2-4 سال کا فرق ہوگا، لیکن مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جو اہل حدیثوں کے بڑے تھے، ہر سال مولانا ثناء اللہ امرتسری کو اپنی مسجد میں ایک دعوت دیا کرتے تھے، اور ایک باقاعدہ پروگرام ہوا کرتا تھا، اور یہ پروگرام نیائی والے چوک میں ہوا کرتا تھا۔ اور نیائی والا چوک یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ آج کل جو چوک بنتا ہے، جہاں تقریباً گجرانوالہ اردو بازار سے نکلتے وقت نشارہ روڈ کی طرف نکلیں تو لڑکیوں کا کالج ہے، اس کے سامنے چھوٹی سی آبادی ہے، اور سامنے اے ڈی ماڈل ہائی اسکول ہے، اور ادھر اس طرح کچھ مارکیٹیں ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا میدان تھا، اور اس میدان کو نیائی والا چوک کہا جاتا تھا۔ اور نیائی والا چوک کہنے کی وجہ یہی ہے کہ لوگ عام طور پر قضائے حاجت کے لیے جہاں شہر سے باہر جائیں تو پنجابی میں اسے عام طور پر نیائی کہا جاتا ہے، تو اس لیے اس طرف لوگ جاتے تھے، لیکن یہ نہیں تھا کہ وہاں ساری گندگی ہی ہو، مطلب مشہور یہ تھا کہ یہ چوک فلاں ہے، اس لیے وہاں پہ لوگ چلے جاتے تھے۔ اسی طرف سالانہ طور پر ایک باقاعدہ جلسہ کیا جاتا تھا، جو اہل حدیثوں کی طرف سے ایک باضابطہ لوگوں کے لیے دعوت ہوا کرتی تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مولانا سراج الدین گجرانوالہ میں جو ایک عالم ہوا کرتے تھے اور بڑے مضبوط عالم تھے، وہ فوت ہو گئے تھے، اور ان کے برخوردار نذیر احمد صاحب وہ اس وقت یوں سمجھ لیں کہ مسجد کے خطیب تھے، لیکن راستے سے ہٹ گئے تھے، سرکاری مفادات میں وہ زیادہ الجھ گئے تھے، سرکاری طور پر ان کو آنریری مجسٹریٹ کا لقب بھی دیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے گجرانوالہ میں مسلکی کام بالکل نہیں تھا اور مفاد پرستی کا کام زیادہ تھا۔ لوگوں کا رجحان ہوا مولانا عبدالعزیز کی طرف، اور مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب ابتدا میں وہاں جلسے میں شامل ہوئے تو مولانا ثناء اللہ امرتسری وہاں جلسے میں، چونکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کا زمانہ وہ جوبن کا زمانہ تھا، تو انہوں نے ایک لکڑی سی کا چوہا بنایا ہوا تھا۔ یہ واقعہ حضرت دادا مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے البرہان الساطع میں لکھا ہے تقلید کے مسئلے میں۔ وہ فرماتے ہیں چوہا سا بنایا ہوا تھا، اس کو کھولتے تھے تو وہ 4 ٹکڑے بن جاتا تھا، ملاتے تھے تو وہ 1 بن جاتا تھا، اور اپنی تقریر کے دوران ائمہ اربعہ کی اہانت کی نظر سے وہ بار بار یہ کہتے کہ دیکھو جی ہم تو ایک پر لاتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ چاروں اس طرح بن جاتے ہیں، وہ 4 ٹکڑے بن جاتے تو وہ 4 الگ الگ چیزیں بن جاتی تھی۔ اس طرح سے ائمہ اربعہ کی جو توہین کا پہلو تھا وہ ظاہر ہو رہا تھا، اور اس کے بعد حضرت دادا مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مکالمہ وہاں پہ فی البدی کسی دعوت میں بھی آپ کا ہوا، چونکہ ہم استاد تھے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، اور حضرت دادا مکرم بھی مولانا شیخ الہند کے شاگردوں میں سے تھے، اور دونوں ہم استاد ہونے کی وجہ سے کچھ مکالمہ ہوا، کچھ مذاکرہ ہوا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری کو احساس ہوا، یہ بات مجھے تایا مکرم مولانا احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بتائی، اور حضرت والد صاحب نے بھی بتائی، کہ جب ان کو یہ احساس ہوا کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی نوجوان نہیں ہے بلکہ یہ علم کا مضبوط آدمی ہے، بہرحال اس وقت ٹال کے بات کو آگے کر دیا گیا کہ چلیں جی بعد میں اس پہ بات کریں گے، اور مریدین نے جو شاگرد تھے انہوں نے بھی اس بات کو ٹال دیا، بات کسی طرف نہ بڑھی۔
اب یہ ابتدا ہوئی حضرت جد مکرم عمدۃ المحدثین حضرت مولانا عبدالعزیز محدث سہالوی کی مسئلہ غیر مقلدیت کی طرف متوجہ ہونے کی.